اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، سنائیں آپ کو. سب سے پہلے نبوت کے انوار سے جس کا ایمان سے دل بسایا گیا. صبح کو جب سورج نکلتا ہے اس کی روشنی سب سے پہلے اس عمارت پہ پڑتی ہے جو سب سے بلند ہو، اور مکہ میں جب آفتاب نبوت طلوع ہوا اس کی کرنیں بھی سب سے پہلے اس انسان کے اوپر پڑتی ہیں جو انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں بلند ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سب سے پہلے نبوت کے انوار سے جس کا ایمان سے دل بسایا گیا، اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، ثانی اثنین اس کو بنایا گیا. کہہ دو سبحان اللہ. قرآن نے کہا ثانی اثنینی، اول میرے کملی والے پیغمبر اور ثانی سیدنا صدیق اکبر، شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، ثانی اثنین اس کو بنایا گیا. وہ سب سے پہلے نبوت کے انوار سے جس کا ایمان سے دل بسایا گیا ہے. یہ مذکور انجیل تورات میں ساتھ دے گا نبی کا وہ ہر بات میں. یہ تو پہلی کتابوں میں بھی ہے، تورات میں انجیل میں، کہ حضور کا ساتھی اس کا نام ابو بکر صدیق، اور وہ ہر بات میں حضور کا ساتھ دے گا. آپ دیکھتے ہیں آپ کے بہت سارے دوست کچھ باتوں میں آپ کے ساتھ ہیں، کچھ باتوں میں مخالف ہیں، اور کچھ میں خیر سے بین بہن ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر. کیوں جی؟ ایسے ہیں یا نہیں؟ رشتہ دار بھی دوست بھی، کچھ مخالف کچھ موافق اور کچھ بولو. اور سب سے خطرناک یہ ہے، ان سے اللہ بچائے، سب سے خطرناک ہیں یہ، کیونکہ مخالف کا تو علاج ہے، منافق کا کیا کریں گے ہیں؟ کیوں جی؟ تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں. حقیقت یہ ہے نہ یہ تیرے ہیں نہ یہ میرے ہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہیں. سب سے خطرناک یہ ہے. سب سے پہلے نبوت کے انوار سے جس کا ایمان سے دل بسایا گیا. سبحان اللہ. تورات انجیل کے اندر سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کا قصہ موجود ہے، ان کی نشانیاں موجود ہیں. یہ کملی والے پیغمبر کے ایسے یار ہوں گے. بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، سیدنا فاروق اعظم آئے، کہنے لگے ہماری کتاب میں مسلمانوں کے فرما روا کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اگر وہ نشانیاں تمہارے امیر المؤمنین کے اندر پائی گئیں ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے سپرد کر دیں گے. کیا نشانی ہے؟ کہنے لگے وہ اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہوگا، غلام اونٹنی کے اوپر سوار ہوگا، اور جو اس کے جسم پہ لباس ہوگا اس میں 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. جب سیدنا فاروق اعظم آئے تو کہنے کتابیں کھول کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ایک نشانی نہیں پوری ہو رہی، باقی تو ہو گئی ہیں. پیوند 17 لکھے ہیں، 16 نظر آ رہے ہیں، 17واں نظر نہیں آ رہا. ہاتھ اٹھائیے، سرنڈر کرنے کے لیے نہیں، نشانی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ایک پیوند چمڑے کا یہاں بغل میں لگا ہوا ہے. جب وہ دیکھا تو کہنے لگے 17 پیوند پورے ہو گئے، بغیر لڑائی کے چابیاں تمہارے سپرد ہیں. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ ہے یہ مذکور انجیل تورات میں، اور ساتھ دے گا نبی کا وہ ہر بات میں، اس کے آنے سے پہلے بجا طور پر
اس کے آنے سے پہلے، تورات انجیل زبور میں، اس کے آنے سے پہلے بجا طور پر اس کے آنے کا مقصد بتایا گیا۔ ہاں، وہ حضور کا ساتھ دے گا، ہر بات میں اس کی موافقت ہوگی۔ اس کے آنے سے پہلے بجا طور پر اس کے آنے کا مقصد بتایا گیا۔ اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، ثانی اثنین اس کو بنایا گیا۔ سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ قابل رشک تھا اس کا عشق نبی، فرش سے عرش تک اس کو شہرت ملی۔ عرش بری سے بھی ان کو سلام آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ قابل رشک تھا اس کا عشق نبی، فرش سے عرش تک اس کو شہرت ملی۔ جو وفائیں ملی اس وفادار سے، جو وفائیں ملی اس وفادار سے، ان وفاؤں کا ڈنڈکا بجایا گیا۔ جو وفائیں ملی اس وفادار سے، ان وفاؤں کا ڈنڈکا بجایا گیا۔ اور سب سے پہلے نبوت کے انوار سے، جس کا ایمان سے دل بسایا گیا۔ وہ خلافت میں اول ہے بعد از نبی، خود علی مرتضیٰ نے بھی تصدیق کی۔ تو جی وہ خلافت میں اول ہے یا نہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے دور خلافت میں چیف جسٹس ہے۔ کیا ہے؟ اور سیدنا صدیق اکبر کے مشیر خاص بھی ہیں۔ ان کے کیا ہے؟ کسی نے پوچھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اتنے اختلافات نہیں تھے، آپ کے دور میں اختلافات بہت ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے برجستہ جواب دیا، فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں ان کا مشیر تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ تو پتہ چلا کہ مشیر بھی مروا دیتے ہیں۔ ہر ایک کا مشورہ نہ مان لیا کرو، اپنی عقل سے بھی کام لیا کرو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ مشورہ لو صاحب فن سے، اس بندے سے مشورہ لو جو اس لائن کو جانتا ہو۔ اب شادی کا مشورہ لینا ہے تو کسی چھڑے سے نہ لو، شادی شدہ سے لو، بھائی اس بلا کو کیسے سنبھالنا ہے بتا تو، ہے وہی بتائے گا نا۔ تو اگر غیر شادی شدہ سے مشورہ لوگے تو غلط مشورہ دے گا یا نہیں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ اس مرحلے سے گزرا ہی نہیں ہے، تو سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ سب سے پہلے نبوت کے انوار سے، جس کا ایمان سے دل بسایا گیا۔ وہ خلافت میں اول ہے بعد از نبی، خود علی مرتضیٰ نے بھی تصدیق کی۔ جب ان کے مشیر بن گئے، جب ان کے دور حکومت میں چیف جسٹس ہیں، تصدیق ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولو بھئی، تصدیق ہو گئی نا۔ ان کو خلیفہ مان لیا اور اپنی زوجہ کا جنازہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے پڑھوایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جس کو انکار ہو پڑھ لے قرآن میں، جس کو انکار ہو پڑھ لے قرآن میں، اذ ہما میں یہ نکتہ بتایا گیا۔ اذ ہما فی الغار، اول میرے کملی والے پیغمبر ہیں اور ثانی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ شاعر یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے کملی والے پیغمبر، ان کی جب شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو یہ نکتہ بتا دیا، اول کملی والے پیغمبر ثانی صدیق ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ روضہ رسول میں بھی اول میرے کملی والے پیغمبر ثانی
ثانی کون ہے؟ صدیق ہے، اور ثالث کون ہے؟ عمر فاروق ہے۔ تو اسی کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے، جس کو انکار ہو پڑھ لے قرآن میں، اذ ہما میں یہ نکتہ بتایا گیا، اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، ثانی اثنین اس کو بنایا گیا، نہ وہ پہلے جدا تھے نہ اب ہے جدا، دیکھ لو روضہ مصطفیٰ میں ذرا۔ جی نہ وہ پہلے جدا تھے نہ اب ہیں، اور نہ وہ قیامت کے دن ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، دنیا والو دیکھ لو، ایک ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پر، ایک ہاتھ سیدنا فاروق اعظم کے کندھے پر۔ حضور فرماتے ہیں دنیا والو دیکھ لو، جس طرح تمہارے سامنے آج ہم کھڑے ہیں، حشر کے میدان میں بھی ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ وہ پہلے جدا تھے نہ اب ہے جدا، دیکھ لو روضہ مصطفیٰ میں ذرا، ایک ہی جان سے مٹی اٹھائی گئی، ایک ہی جگہ سے ایک ہی جان سے مٹی اٹھائی گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ جب قبر کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، جان کی مٹی وہیں پہ دفن کی جا رہی ہے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک ہی جان سے مٹی اٹھائی گئی، ایک ہی جان پہ ان کو سلایا گیا۔ کیوں جی؟ ایک ہی جان سے مٹی اٹھائی گئی، ایک ہی جان پہ ان کو سلایا گیا، اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، ثانی اثنین اس کو بنایا گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہی اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، فرش کعبہ پہ اس کو گھسیٹا گیا۔ اللہ اکبر، مار بھی کھائی ہے، کعبے کے فرش پہ گھسیٹا بھی گیا، مگر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہیں اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، فرش کعبہ پہ اس کو گھسیٹا گیا، او فرق آیا نہ ہو بے نبی میں ذرا، فرق آیا۔ ایک ہم بھی ہیں، ذرا کوئی چھوٹا سا نشتر لگائے، اے مولوی لگے جمعہ پڑھنو، چل کس کل زینہ او گئے ہیں، یہ تو ایسے ہے۔ لیکن ادھر دیکھو نا کیا ایمانی کیفیت ہے، جتنا ستایا گیا وہ اتنا ہی حضور سے جڑتے گئے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہی اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، فرش کعبہ پہ اس کو گھسیٹا گیا، اوہ فرق آیا نہ ہو بے نبی میں ذرا، فرق آیا نہ ہو بے نبی میں ذرا، لاکھ ہیلوں سے اس کو ستایا گیا۔ سب سے پہلے نبوت کے انوار سے، جس کا ایمان سے دل بسایا گیا، اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، ثانی اثنین اس کو بنایا گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ غار ثور کا قصہ شاعر چھیڑتا ہے، اور ایک شعر اس میں بھی کہتا ہے، او دائیں بائیں رہا آگے پیچھے رہا، سانپ ڈستا رہا درد سہتا رہا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ ایک میں اور آپ بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، میرا خیال ہے پوری مسجد کے لیے ایک مکھی کافی ہے جی۔ نمازیوں کی گئی جناب وہ ساری توجہ میرے اوپر نہ بیٹھ، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، خشوع اور خضوع اسی چیز کا نام ہے کہ انسان جتنی بھی یہ فضول حرکات ہے ساری ختم کرے،
نماز کے اندر کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی مکھیوں کو، کوئی ادھر، اور دعا مانگ رہے ہیں، کوئی پنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی اللہ کے بندو اللہ کی طرف دھیان تو کرو، اللہ کے گھر میں بھی آ کر باہر۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب بیت اللہ میں گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ دعا میں یا اللہ یا اللہ کہتے، میں نے دل کے اوپر توجہ ڈالی تو دل اس کا کاروبار میں مشغول تھا، دل کاروبار میں مشغول تھا۔ کہنے لگے میں بازار میں گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی کپڑا بیچ رہا ہے، ناپ کے دے رہا ہے، میں نے جب اس کے دل پہ توجہ ڈالی تو دل اس کا اللہ اللہ کر رہا ہے، خدا کو یاد کر رہا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو ہمارا حال بھی یہی ہے، نماز ادھر پڑھ رہے ہوتے، خیالات سارے زمانے کے، کیوں جی ایسے ہے یہ؟ ایک جگہ پہ جھگڑا ہو گیا نا جی، رکھتے 3 ہوئی ہیں 4 ہوئی ہیں، ایک کہ جی 3 ہوئی ہیں، آدھے کہیں جی 4 ہوئی ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے قسم اٹھا کے کہتا ہوں 3 ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن آپ قسم کیسے اٹھا رہے ہیں؟ 4 دکانیں ہیں، 3 کا اجمالی حساب ہوا، 4تھی باقی ہے۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اور ویسے بھی جب ہم نماز شروع کرتے خیالات کے انبار آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے پیر و مرشد سے پوچھا تو بتانے لگے، فرمایا دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے، مثال دے کے بات سمجھائی۔ فرمایا ایک کمرہ ہے نا، اندھیرا ہے، اس میں کیڑے بھی پھر رہے ہیں، چونٹیاں بھی پھر رہی ہیں، مکوڑے بھی پھر رہے ہیں، کوئی مچھر بھی پھر رہا ہے، سب پھر رہا ہے، نظر نہیں آتا۔ لیکن تم نے آ کر جو ہی بٹن دبایا، روشنی ہوئی، کہیں چوہا بھاگتا ہوا نظر آیا، کہیں تمہیں چھپکلی نظر آئی، کہیں جناب تمہیں کیڑا مکوڑا نظر آیا۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح یہ خیالات تو سبھی کچھ پہلے ہی موجود ہے ہمارے دل و دماغ میں ہیں۔ یہ قوم ویسے بھی خیالات میں بڑی کھوئی ہوئی ہے۔ تو آپ نے جب نماز شروع کی، اللہ اکبر کا بٹن دبایا، اندر تھوڑی سی روحانی روشنی ہوئی تو سب نظر آنے لگا۔ یہی اللہ والے ہیں، جب اندر کی روشنی بحال کرتے ہیں تو دل میں بھی انسان کو سب نظر آتا ہے، جس کو اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس نے آ کے بس بٹن دبایا، اللہ اکبر، سارے خیالات روشن ہو گئے۔ خیالات پہلے تھے، صرف اندھیرا تھا، تم نے اللہ اکبر کا بٹن دبایا تو روشن ہوئے، سب نظر آنے لگے۔ اور تم سمجھتے ہو خیال بہت آتے، خیال تو پہلے بھی بہت آتے تھے۔ تو نماز میں خیال آ جانا کوئی برا نہیں ہے، لانا بہت برا ہے۔ آ گئے، آپ کو یاد آ گیا نماز، فوراً خیالات چھوڑیں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو آپ کی حاضری کے ساتھ ساتھ حضوری بھی ہو جائے گی، یعنی جسم بھی حاضر اور دل بھی حاضر، اور دونوں چیزوں کی حاضری ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نماز میں میسر ہوگی، انشاءاللہ کام بن گیا۔ کیوں جی بات سمجھ گئے نا؟ تو نماز میں خیال آنا برا نہیں ہے، لانا نہیں ہے۔ اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، جو وہ خیالات کی وہ سٹوری چل رہی ہے اس کو وہیں بریک کریں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سمجھ گئے وہ بات؟ بہت سے لوگ اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ جی بڑے خیال ہے، کیا پھر کیا ہو گیا ہیں جی؟ ایک صحابی حضور کی خدمت میں تشریف لائے، اللہ کے محبوب اتنے برے خیالات آتے ہیں میں ان کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بات بتاؤ، اس کو اچھا سمجھتے ہو یا برا؟ یا رسول اللہ میں ان خیالوں کو بہت برا سمجھتا ہوں، کبھی وہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، کبھی آپ کی ذات اقدس کے بارے میں آتے ہیں، کبھی کسی اور اچھی چیز کے بارے میں آتے ہیں، میں برا سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ذالک عین الایمان، یہی تو عین ایمان ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا چور وہیں آئے گا جہاں خزانہ ہوگا، ہے، اور جو مکانی خالی ہے وہاں اس نے کیا لینے آنا ہے؟ تو فرمایا شیطان بھی وہیں آئے گا جہاں ایمان ہے، جہاں اس کے اندر ایمان اور اس کی کرنیں موجود ہیں۔ فرمایا وہ خیالات اور وسوسے بھی اسی دل میں ڈالے گا، اور جہاں ہے کچھ نہیں اس نے خیال بھی کوئی نہیں ڈالنا، اس کو پتہ ہے یہ تو پہلے ہی فارغ ہے، یہاں خیال ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آئیں جی کر دیں مکمل یا بس ختم کریں؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ سب سے پہلے نبوت کے انوار سے جس کا ایمان سے دل بسایا گیا، وہ دائیں بائیں رہا آگے پیچھے رہا، سانپ ڈستا رہا درد سہتا رہا، ان خطرناک لمحات ہجرت میں بھی، ان خطرناک لمحات ہجرت میں بھی عشق کا طرز اس کو سکھایا گیا۔ عشق کا طریقہ ان کو
خدا کی طرف سے ہی سکھایا گیا۔ ان خطرناک لمحات ہجرت میں بھی عشق کا طرز اس کو سکھایا گیا۔ اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، ثانی اثنین اس کو بنایا گیا۔ جب در مصطفیٰ پر ابو بکر کا لا کے رکھا جنازہ تو آئی صدا۔ سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ جب حضور کے پہلو میں لا کے رکھا تو روایات میں آتا پر غیب سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیبی، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ سبحان اللہ، شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور جب در مصطفیٰ پر ابو بکر کا لا کے رکھا جنازہ تو آئی صدا، یار کو تم ملا دو ابھی یار سے، یار کو تم ملا دو ابھی یار سے، یار کو تم ملا دو ابھی یار سے، یہ پیام محبت سنایا گیا۔ یار کو تم ملا دو ابھی یار سے، یہ پیام محبت سنایا گیا۔ اس ابو بکر کو کیسی عظمت ملی، ثانی اثنین اس کو بنایا گیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔